جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یاد رکھ لیں کہ جو وہاں پہ طریقہ بیان کیا گیا ہے سنت سے کہ انسان پہلے اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، اپنے شرمگاہ وغیرہ کو دھو لے، بلکہ اس حصے پورے کو دھو لے۔ مثال کے طور پہ انسان ناف سے لے کے نیچے تک پورے حصے کو پہلے سے دھو لے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو صابن سے دھونا ہے اور وضو کرنا ہے جیسے وضو کیا جاتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، کولی کرنی ہے اچھی طرح، ناک میں پانی ڈالنا ہے اچھی طرح۔ اس کے بعد چہرے دھونا ہے جیسے وضو میں کرتے ہیں، پھر وضو میں جیسے بازو دھوتے ہیں ویسے دھونے ہیں۔ پھر جب سر کے مسے کی باری آئے تو تب چلو پانی کا دونوں ہاتھوں میں لے کے، یعنی بک پانی کا لے کے اپنے سر کے دائیں سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، درمیان میں 3 دفعہ جو ہے وہ ڈالنا ہے اور اچھی طرح ملنا ہے، اور پھر پورے جسم پہ پانی بہا لینا۔ اس کا نام غسل ہے۔ تو استنجا وغیرہ کرنا، شرمگاہ وغیرہ کا دھونا، یہ شروع میں ہے۔ اس کے بعد ہاتھ کو دھو کے کولی کرنا ہے، وضو کرنا، یہ سارا اس کے بعد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب پہلے سے استنجا وغیرہ کر لیا یا انسان نے اپنے نیچے حصے کو پہلے سے دھو لیا ہے، تو اب جب باقی حصے میں پانی بہا رہا ہے اور شروع میں وضو کیا ہے جیسے میں نے بتایا ہے، تو اس دوران اگر اس کا ہاتھ دوبارہ سے شرمگاہ کو نہیں لگا ہے، اس وضو والے پوائنٹ سے آگے جا کے درمیان میں کوئی ہاتھ نہیں لگا ہے، تو جب وہ غسل کر کے فارغ ہوگا تو اب اس کا وضو بھی ہوگا اور غسل بھی ہوگا، یعنی نماز کے لیے اب الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ جو پوائنٹ جس سے اس نے ہاتھ دھونے کے بعد، وضو کے بعد پھر بھی اس کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ گیا ہے، تو اب جیسے غسل سے باہر فارغ ہوگا تو غسل تو ہو گیا پورا اس کا، لیکن نماز کے لیے اس کو وضو بھی ایک دفعہ دوبارہ سے کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا۔ وہاں پہ تھا نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ غسل کے اس ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے وہ استنجا وغیرہ سب سے پہلے ہے اور ہاتھ اور کولی اور منہ کا دھونا اس کے بعد ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔